بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی و مطلب کا بیان ہو رہا ہے۔ بسم اللہ یہ کلمہ 3 لفظوں سے مرکب ہے، ایک حرف با، دوسرے اسم اور تیسرے اللہ۔ عربی زبان میں حرف با بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں سے 3 معنی یہاں مناسب ہیں۔ ان میں سے ہر ایک معنی یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اول مصاحبت ہے، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا۔ دوسرے استعانت ہے، یعنی مدد حاصل کرنا۔ تیسرے تبرک ہے، یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ لفظ اسم کے معنی ہے نام، اور لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے، اور بعض علماء نے اسی کو اسم اعظم کہا ہے۔ یہ نام اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے ہیں، کیونکہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بہرحال بسم اللہ کے معنی با کے اعتبار سے یہ ہیں کہ اگر ہم با سے مصاحبت والے معنی مراد لیتے ہیں تو ترجمہ ہوگا اللہ کے نام سے، اور اگر با سے استعانت والے معنی مراد لیتے ہیں تو ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کی مدد سے، اور اگر با سے تبرک والے معنی مراد لیتے ہیں تو ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کی برکت سے۔ یعنی آپ جو بھی کام شروع کریں گے وہاں ان تینوں معنوں میں سے کوئی بھی معنی مراد ہو سکتا ہے، اور بیک وقت تینوں معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا، یہ دونوں نام رحمت سے بنے ہیں، اور عربی زبان میں یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ الرحمن میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رحمان عام ہے جو رحمت کی تمام قسموں کو شامل ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور رحیم صرف مومنوں کی مناسبت سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر مہربان ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نام رحمت اور رحم والے ہیں، اور ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت اور رحم ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الرحمن کے معنی ہیں تمام مخلوق پر رحم فرمانے والا، اور الرحیم کے معنی ہیں مؤمنوں پر رحم فرمانے والا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے ثم استوى علی العرش الرحمن، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رحمان ہے، اور فرمایا الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ ان آیات میں استوا یعنی مستوی ہونے کا ذکر اسم پاک الرحمن کے ساتھ فرمایا ہے، تاکہ یہ نام تمام مخلوق کو اپنی رحمت میں شامل کر سکے، اور مؤمنوں کے لیے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مؤمنوں پر بہت رحمت کرنے والے ہیں۔ یعنی مؤمنوں کے ذکر کے حوالے سے بطور خاص اسم پاک رحیم کو ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الرحمن میں الرحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، کیونکہ اس میں دونوں جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے عموم ہے، جبکہ الرحیم مؤمنوں کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن ایک حدیث میں مذکور ایک دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں رحمان الدنیا والآخرتی ورحیمہما، یعنی دنیا و آخرت کے رحمان اور رحیم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا اسم پاک رحمان بھی
اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو اس نام کے ساتھ موسوم نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے سے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور اے پیغمبر جو اپنے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لیں، کیا ہم نے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اسی بنیاد پر یہاں سب سے پہلے اسم پاک اللہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس نام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور صفات میں بھی سب سے پہلے اس کی صفت الرحمن بیان کی گئی ہے، اور اس نام سے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو موسوم کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے سے اچھے نام اسی کے ہیں۔ رحیم کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی موصوف قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، لوگو یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مؤمنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اسی طرح اس نے اپنے بعض دیگر اسماء کے ساتھ بھی دوسروں کو موصوف قرار دیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سننے دیکھنے والا بنایا۔ دیکھیے اس آیت میں انسان کے لیے بھی سمیع اور بصیر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ اسماء گرامی ایسے ہیں جن سے غیر اللہ کو بھی موسوم قرار دیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ غیر اللہ کو موسوم قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ اسی کی ذات گرامی کے لیے مخصوص ہیں، مثلا اللہ، رحمان، خالق اور رازق وغیرہ وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے اسم پاک اللہ کا ذکر کیا، پھر اس کی صفت رحمان بیان فرمائی، کیونکہ یہ رحیم کی نسبت زیادہ خاص اور زیادہ معروف ہے، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اس نام کو ذکر کیا جاتا ہے جو افضل اور اشرف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے اس نام سے آغاز کیا جو سب سے زیادہ خاص تھا، پھر اسے ذکر کیا جو اس سے قدرے کم خاص تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔